یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں قدرت سے زیادہ کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس انٹیریئر میں گھر جو ہیں وہ مٹی کے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں حسن مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں FHM پاکستان۔ آج میں انٹیریئر سندھ میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ اکبر مری صاحب موجود ہیں اور یہ کچھ آپ کو فلڈ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر پورے پاکستان نے دیکھا انٹیریئر سندھ میں جیسے سیلاب آیا، سب پاکستانیوں نے مل جل کے اس سیلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی یا جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں، خیر سیلاب تو بارشیں تو بہت زیادہ ہوئیں، ٹھیک ہے نا، بٹ آئی تھنک یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں قدرت سے زیادہ کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اب وہ کیوں ہے مجھے نہیں پتا۔ اب ہمارے پاس ہر جگہ سیم نالے موجود ہیں۔ سیم نالے جو ہیں وہ ایک ڈرینیج سسٹم ہے۔ اب ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بیسکلی کب کام کرتا ہے؟ جب اس کی صفائی ہو، ٹھیک۔ اب یہاں پہ ڈرینیج سسٹم کی بھی صفائی نہیں۔ اگر یہ ڈرینیج سسٹم ہمارے آن ہوتے تو یہ پانی سیدھا سمندر میں چلا جاتا۔ بیکاز آف دیٹ ہمارے ڈرینیج سسٹم بند تھے، وہ زیادہ اوور فلو کر گئے اور مزید لوگوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ خیر چلیں، وہ تو اب حکومت کا فنکشن ہے، اس میں کچھ زیادہ نہ کہہ سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں۔ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ ہم لوگوں نے پہلے راشن بیگز بانٹے 4-5 ہزار، اس کے بعد 2-2.5 ہزار لوگوں میں ہم نے ترپال بانٹے، کیونکہ اوبیسلی لوگ در بدر تھے، روڈوں پر تھے اور کھلے آسمان کے نیچے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے مچھر مارنے کی اپنی مشینیں لیں، کیونکہ یہاں پہ وہی گورنمنٹ کا وہ بھی حال نہیں تھا کہ مشینیں پرووائڈ کریں لوگوں کے مال مویشی اور لوگوں کو، تاکہ وہ سکون سے سو سکیں۔ پھر ہم لوگوں نے مچھر مارنے کی ایز سیٹ مشینیں پرچیز کی۔ پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگائے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، جو اپنے گھر چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب جب وہ واپس آئے ہیں تو گھر ان کے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس انٹیریئر میں گھر جو ہیں وہ مٹی کے ہوتے ہیں، تو اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے گھر بنا کے دیں پکے، جس میں ہم سیمنٹڈ اور اینٹوں سے ان کے گھر بنواتے ہیں، اور اس میں ہم سولر پلیٹ لگاتے ہیں، ایک پنکھا لگاتے ہیں، 4-5 بلبز لگاتے ہیں اور ایک واش روم بناتے ہیں۔ ٹوٹل گھر ہم لوگوں کو 155-160 تک پڑ جاتا ہے، ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن، کیونکہ میں اپنی پورے ایریا میں گھر بنوا رہا ہوں۔ تو ایک گاؤں اگر یہاں پر ہے جہاں پہ ہم گھر بنا رہے ہیں، تو دوسرا ایریا جو ہے یہاں سے 40-50 کلومیٹرز دور ہے، تو وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے 5-10 ہزار کا فرق آ جاتا ہے۔ سو اینی وے، سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ، دس از اے پریکٹیکل تھنگ، ٹھیک۔ تو مطلب کیونکہ اگر آپ راشن دیں گے تو اب میرے خیال سے راشن کیونکہ خاص لوگوں کو ضرورت ہے نہیں، وہ تو مہنگائی ماشاءاللہ سے اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اچھے بھلے کو راشن دیں گے وہ منع نہیں کرے گا آپ کو، پر آپ کتنا راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ سر لوگوں نے سیلاب کے نام پہ بہت سارا بزنس کیا۔ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو سیلاب سے جن کو افیکٹ ہوا ہے زیادہ، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنا بزنس بنایا، جیسا کہ آج ٹیم پائن گلوبل جو ہے وہ خود آئی ہمارے پاس، ٹیم FHM پاکستان آپ کے پاس آئی، خود راشن جو ہے وہ سارے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہاں کے حکمران تھے ان لوگوں نے ان سیلاب والوں کے نام پر بزنس کیا، لوگوں کے دلوں کو خراب کیا یا لوگوں کے مال کو خراب کیا ان کے نام پر، جن کا حق تھا شاید ان کو نہیں مل پائے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا وہ لوگ سوتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، ٹھیک۔ ہم بہت سکون میں ہوتے ہیں، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں الحمدللہ۔ اور رہا سوال ٹرانسپیرنسی کا، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ڈونیشن دیں گے، اگر آپ ہمیں گھر کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں تو ہم واٹس ایپ پہ گروپ بناتے ہیں، ہم اس پہ پہلے کینڈیڈیٹ کی پکچر لگاتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا گھر آپ نے بنانا ہے۔ ہماری فرسٹ پرائیورٹی یتیم، بیوہ اور بزرگ ہیں۔ آپ جب اپروو کریں گے ہم ان کا گھر سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد جو آپ ہمیں پیسہ بھیجیں گے وہ رسیدیں اس پہ لگیں گی، ان رسیدوں کے بعد جب وہ گھر بننا شروع ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پھر جب ہم ان کو چابی دیں گے، دا سیم فیملی ہم سے چابی ریسیو کرے گی، وہ بھی تصویر آپ دیکھیں گے۔
تو ایک ٹرانسپیرنسی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ جو یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا مال کھاتے ہیں وہ سوتے کیسے ہیں. مجھے نہیں پتہ جی.